ایک دوست کہتا ہے کہ میں ایک بار کسی مریض کے ساتھ ہسپتال میں تھا۔ اسی دوران میں نے ایک بہت پرانے اور میلے سے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑھیا کو قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھا کہ یہ شاید کوئی بھیک مانگنے والی ہے، فقیر نہیں ہے کوئی۔ مگر جب ایک دو بار اس پر مزید نظر پڑی تو میں سوچنے لگا کہ نہیں، یہ بھیک مانگنے والی کوئی فقیرنی نہیں ہو سکتی، معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اور میں اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس بوڑھی اماں کے پیچھے پیچھے چل پڑا تاکہ معلوم کر سکوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ آگے جا کر تھک سی گئی اور ایک طرف موجود چھوٹی سی دیوار کے ساتھ سہارا لے کر کچھ دیر کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں جلدی سے اس اماں کے قریب ہوا اور اسے سلام کیا، پوچھا کہ اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا یہاں ہسپتال میں داخل ہے، اس کے لیے میں چائے لینے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ اماں، آپ اتنی بزرگ ہو چکی ہیں، ساتھ کسی اور کو لے آتی، آپ کہاں اتنی مشقت کرتی پھریں گی؟ اور دوسرا، آپ کے بیٹے کا وارڈ بھی دوسری منزل پہ ہے، ہم جیسوں کے لیے مسلسل آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ تو بہت تھک جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ وارڈ میں بھی تو ہوٹل والے چائے بیچنے آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں بیٹا، وہ تو کبھی کبھی آتے ہیں۔ اماں ایک عجب سے انداز میں مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ بیٹے، میں تھکتی نہیں ہوں، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے نا، اگر میں ہی تھک گئی تو بھلا اسے کون سہارا دے گا، اسے کون سنبھالے گا؟ اور دوسرا، ہمارا اور کوئی ہے بھی تو نہیں، صرف ہم دو ماں بیٹے ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ اماں کی یہ بات سنی تو میرا جی بھر آیا۔ میں نے کہا کہ اماں، آپ واپس چلی جائیں، اپنے بیٹے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتا ہوں اور آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ اماں شاید واقعی تھک چکی تھی، وہ میری بات کا انکار نہ کر سکی اور اپنے میلے سے آنچل کے پلو سے بندھے پیسے کھولنے لگ گئی۔ میں نے فوراً کہا، نہیں اماں، آپ رہنے دیں، میں چائے لے کر آتا ہوں، بس آپ دعا کر دینا۔ اماں مجھے دعائیں دیتی ہوئی واپس اپنے بیٹے کی طرف چل دی اور میں چائے لینے کے لیے ہوٹل کی طرف۔ میں جب چائے لے کر واپس پہنچا تو دیکھا کہ اماں کا بیٹا کسی طرح بھی 50 سال سے کم کا نہیں لگ رہا تھا۔ بیماری کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے بھی بوڑھا لگ رہا تھا۔ اگلا منظر بہت ہی عجیب تھا، جس کی شاید ہی کوئی درد دل رکھنے والا تالاب لا پائے۔ اماں نے میرے ہاتھ سے چائے پکڑی اور خود ہی اس میں رس بھگو کر اپنے بیٹے کو کھلانا شروع کر دیے، اور جب اس کے منہ پہ کوئی ذرہ رہ جاتا تو اماں اپنے پلو سے فوراً اس کا منہ صاف کر دیتی۔ میں قریب ہی بیٹھ کر یہ منظر دیکھنے لگ گیا۔ اماں نے 2-3 رس کھلا کر باقی بچ جانے والی چائے اپنے ہاتھوں سے اسے پلائی اور پھر اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اس کے بالوں کو درست کیا اور میری طرف متوجہ ہو گئی اور ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ اماں، میں جب تک ادھر ہوں آپ کی ضرورت کی چیزیں میں آپ کو لا دیا کروں گا، آپ بس مجھے بتا دیا کریں۔ اور اماں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، جب کوئی ضرورت پڑی تو میں تمہیں بتا دوں گی، جزاک اللہ۔ اماں کا بیٹا کہنے لگا کہ بھائی، میری اماں کی طبیعت 1-2 دن سے ٹھیک نہیں ہے، میں ایسے کہتا ہوں کہ دوا لے لے اور یہ مانتی ہی نہیں، آپ ہی پلیز اسے سمجھا دیں۔ اماں یہ سنتے ہی فوراً تڑپ سی گئی اور مجھے کہنے لگی کہ بیٹے، اس کی باتوں پہ کان نہ دھرنا، یہ یوں ہی بولتا رہتا ہے، اب اگر تھوڑی بہت طبیعت خراب ہو بھی جائے تو کیا بندہ دوا لینے دوڑ پڑے؟ اور اگر ڈاکٹر نے کوئی بڑی بیماری بتا دی تو میں اپنے بچے کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ اور ساتھ ہی اپنے میلے سے آنچل سے اپنی خشک آنکھوں میں امڈ آنے والے آنسوں پونچھنے لگی۔ میں تو بس ایک ہی بات جانتا ہوں کہ جب لفظ ماں آ جائے تو پھر باقی سب فرق ختم ہو جاتے ہیں، کہ وہ خس و خاشاک پہ بسنے والی ماں ہے یا بنگلوں اور محلات میں رہنے والی ماں ہے، بلکہ یہ بھی فرق ختم ہو جاتا ہے کہ وہ ماں انسان ہے یا انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے ہے۔ ماں بس ماں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو صحت کاملہ اور شفا عطا فرمائے۔ دوستو، آپ بھی کم سے کم سرکاری ہسپتالوں کا چکر ضرور لگایا کریں۔ ایسے مجبور اور نادار لوگ وہاں پر پڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں۔
ایسے لوگوں کی بے شک آپ مالی مدد نہ بھی کریں تب بھی ان کا ہاتھ ضرور بٹائیں، اس سے ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ کہیں جا کر کسی غریب کی مدد کر دے۔ اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔